اللهم صل مظهر العجائب والغرائب
علي ابن أبي طالب وعلى أعدائهم أجمعين من يوم عذابته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبلغ أبدا. جنت سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں بھی مولا حسین کا تذکرہ ہو وہاں برائی، رجس، نجاست، گندگی نہیں آتی۔ حسین اس ہستی کا نام ہے جس کا مترادف ڈھونڈیں گے۔ مترادف کا معنی یہ ہے انسان اور بشر، یہ معنی ہے۔ بشر یعنی انسان، انسان یعنی بشر، آدم ذات یعنی انسان، بشر آدم ذات۔ اسی طرح امام حسین کے حسین کا مترادف کیا ہے؟ انسان کا مترادف بشر ہے، آدم ذات ہے، اولاد آدم ہے، بنی آدم ہے۔ اسی طرح حسین کا مترادف کیا ہے؟ حسین کا مترادف ڈھونڈو گے تو اس سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ حسین یعنی طاہر، حسین یعنی مطہر، حسین کے الفاظ کو چینج کر دو، حسین یعنی جنت، حسین یعنی جنت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیں کربلا نصیب ہو جائے بھلے جنت نہ ہو، اس لیے کربلا یعنی جنت، جنت یعنی کربلا۔ ایک بندہ خواب میں دیکھا، اسے کھینچتے ہوئے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس نے فرشتے سے کہا پوچھا نہیں، انہیں کہا نہیں ہے ڈائریکٹ میں یہ نان اسٹاپ گاڑی ہے، یہ گاڑی نان اسٹاپ ہے، تمہیں جہنم نہیں جانا ہے۔ تو تڑپ کر کہنے لگا مجھے نہیں جہنم کا کہنے لگا، میں عاشق حسین ہوں، میں عاشق حسین ہوں۔ گاڑی نان اسٹاپ تھی، اسٹاپ ہو گئی، جہنم میں کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ نہیں معلوم وہ دعوے میں سچا ہے یا نہیں ہے، ابھی ویریفیکشن چلنا ہے، ابھی ریسرچ ہونا ہے، ابھی جانچ نہ باقی تھا۔ نام حسین آیا تو جہنم کے راستے میں جانے والی گاڑی رک گئی، تو معلوم یہ ہوا نام حسین کا مترادف جیسے انسان کا مترادف بشر ہے، تو نام حسین کا مترادف جنت ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کھینچتے ہوئے دوسرا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ فرشتوں میں حضور اعمال میں کمی ہے، اعمال میں کمی ہے، اطاعت نہیں ہے، مولا خاموش ہے۔ اتنے میں مولا واپس جاتے ہوئے ایک جملہ کہا، چونکہ اس میں اطاعت نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے ایک کام کرو، اسے جنت کا ایک حصہ ہے جہاں میں حسین میں نہیں ہوں، جہاں میں حسین میرا وہاں آنا جانا نہیں، اس کو آنا اور وہ چلے
ایک سوال کا نشان مولا کیا وہی کوئی جنت ہے؟ مولا کیا وہی کوئی جنت ہے جس میں آپ نہ ہو؟ ہم جنت اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ کیوں ہم جنت اس لیے جانا چاہتے ہیں مولا حسین کو دیکھ سکے. روایت میں جو مومنین کو جنت میں ڈالا جائے گا جنت میں وارد ہوں گے مولا حسین کھڑے ملیں گے تو مومن حسین کو دیکھتے رہیں گے پلک تک نہیں جھپکیں گے یہاں تک کہ فرشتے کہیں گے اے مومن حور انتظار کر رہی ہے. فرشتے کہیں گے ہم حوروں کے لیے جنت میں نہیں آئے ہیں مولا کے لیے جنت میں آئے ہیں. ہم دیدار حسین کے لیے جنت میں آئے ہیں. ہم یہاں جو ہے جنت جو آئے ہیں وہ دیدار کے لیے آئے ہیں. یہ مقصود ہے جنت ہماری پوری ہو گئی ہے. ہمیں اس عبادت سے منحرف نہ کرنا. ہمیں معلوم یہ ہوا حسینیوں کا اور حسینیوں کا مقصد عبادت دیدار حسین ہے. جب حسین کا دیدار ہو جائے پلک جھپکنے کی بھی حسینی اجازت نہیں دیتے. کیا کہیں گے ہمیں اس عبادت سے محروم نہ کرے وہ انتظار کرے کرتے رہے وہ انتظار کرے کرتے رہے. یہ دیدار کا شرف جو بخشا ہے اس سے ہم منحرف ہونے والے نہیں ہیں. سلام یہ دیدار مولا حسین کے متمنی بن جاؤ تمنا لے کر رہو. کبھی نہ سوچنا ہمیں جنت جانا کبھی بھی نہ سوچنا ہمیں درحال یہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے نفس کی قیمت جنت. مولا کیا فرمایا یہ حدیث انسان کے نفس کی قیمت کم سے کم جنت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون ہے جو نصیب النار والجنہ؟ کون ہے؟ امام الدین سے والجنہ قسیم النار والجنہ. مولا فرماتے ہیں امام شافعی نے شعر لکھا کہ علی انسانوں کا اور جنوں کا امام ہے اور علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. یہ لکھنے کے بعد قلم کو لیا دماغ کو لیا یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے علی بندہ ہے یا رب. شافعی کس نے لکھا ہے؟ امام شافعی. کون امام شافعی معلوم ہے آپ کو؟ معلوم نہیں معلوم. اہل سنت کے دو طرح کے امام ہیں. میرے ساتھ ہے اہل سنت کو کچھ معلوم نہیں ہوگا وہ آواز پہنچ رہی تو انشاءاللہ وہ بھی جانیں تو ان کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. غور سے سنیے آپ کو بھی نالج مل رہا ہے. وہ مجلسی پریزیڈنٹ کون بنے تھے؟ اے پی جی عبد الکلام جن کے بابا کی ایک ایکڑ کی زمین نہیں پورے انڈیا کے صدر ہوتے. کیسے بنے؟ جی علم کی وجہ سے. مگر 1400 سال پہلے انہوں نے کیا فرمایا؟ العلم سلطان. علم کیا ہے؟ سلطان ہے. اور فرماتے ہیں علم مؤمن کا کھویا ہوا خزانہ ہے. حق مومن یہ ہے کہ علم حاصل کرے. مومن کا حق ہے علم حاصل کرے. کہیں پر بھی ملے حاصل کرو. اب ہم لوگ کہاں نہیں کر رہے ہیں ہم کہاں نہیں کر رہے ہیں دنیا میں کیا کہیں دنیا کا ایک اور نام ہے کون بتائے گا؟ ورلڈ انگلش لوگ عالم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ عالم. عالم یعنی
بولتے ہیں عالم؟ کبھی سوچا آپ نے دنیا کو دنیا کیوں بولتے ہیں؟ نہیں سوچا. اس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ. کیا کہتے ہیں؟ ریزنس آف نیم. کیوں دنیا کو دنیا کیوں اس دنیا کو عالم کہتے ہیں؟ کچھ حاصل کرو گے یہ مجلس سے آزاد قسم خدا کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پتہ نہیں کون سا علم ملتا جاتا ہے. کبھی توحید کا علم, کبھی نبوت کا علم, کبھی دنیا کا علم, کبھی آخرت کا علم. قسم خدا کی یہی ذریعہ ہے جنت تک جانے کا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ مجلس کو چھوڑ دو در اگر بھٹکتے چلے جاؤ گے اور اپنی نصیب کو دنیا میں بھی خراب کر دو گے اور وہاں تو جہنم ہے. فرمان پڑے محمد وہ کیا ہو رہی تھی؟ عالم. عالم کیوں کہتے ہیں دنیا؟ ایک سسٹم ہونا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر پوچھے مولانا یہ جو بات آپ نے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھاؤ. یہ ضروری ہے اس لیے کہ ایک مولوی ایک طالب علم جو پڑھ کے آ رہا ہے محنت سے پڑھتا ہے, سالوں سال پڑھتا ہے. میں 2004 سے 24 پڑھ رہا ہوں. اب بھی میں پڑھ رہا ہوں. ایران میں میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. یعنی 2004 سے 24 مارچ 2004 میں داخلہ لیا ہے. 2024 کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال سے پڑھ رہا ہوں. مولا کائنات سینے کو مار کر کہہ رہے تھے افسوس ہے دنیا پر یہ سینہ بھرا ہوا ہے, کوئی حاصل کرنے والا نہیں ہے. سلونی قبل ان تفتنونی. پوچھو, مولا کہہ رہے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے. میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یعنی یہ مادیات تم دیکھ رہے چیزیں ہیں, میں تمہیں وہ معلومیت بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے تم علی کہو گے. معلومیت میں بھر کر زمین تمہیں خزانے اگل دے گی. تمہارے بھوک مٹ جائیں گے, تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی. حاصل کرو, کوئی حاصل کرنے والا نہیں. یعنی کیا ہے؟ عربی میں زیر زبر بدل جائے مانا بدل جاتا ہے. عالم لام کے اوپر زبر ہے, زیر ہے, ہاں زیر ہے, زبر ہے نا, زبر زیر آنے میں کیا ہوگا؟ عالم. عالم زمانہ کیا ہے؟ عالم زمانہ عالم پڑھا لکھا آدمی. عالم یعنی پڑھا لکھا آدمی. یہ ڈاکٹری کا عالم ہے, یہ انجینئرنگ کا عالم ہے, یہ بلڈنگوں کا عالم ہے, یہ خصاب ہے. وہ جو پیسے کہاں کرنا ہے اس کے عالم ہے. جانکار یعنی جاننے والا, علم رکھنے والا. زبر کا کیا ہو جائے گا؟ عالم. بارہ ہو جائے گا. اور یہ علم تو کیا کہتے ہیں؟ خاتم. خاتم الانبیاء, خاتم الانبیاء دونوں کہتے ہیں. عالم علم حاصل کرنے والا, خاتم ختم کرنے والا. خاتم الانبیاء, انبیاء کا خاتمہ ہو گیا یعنی آخری نبی. خاتم کسے کہتے ہیں؟ عالم خاتم فاعل جالس چوما. عالم کسے کہتے ہیں؟ تو جو تعلیم سنی ہے اور اس لے کے جائے. ہم عالم کی زندگی گزار رہے ہیں. خاتم ما یختم به, عالم ما یعلم به, ما یعلم به. یعنی خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں خاتم, یا ذریعے سے بات ختم ہو جائے. یعنی اس زمانے میں یہاں پر مہر ہوتی تھی. میرا نام کیا ہے؟ جانتے ہیں؟ میرا نام معلوم نہیں معلوم ہے.
میں نام رفا نہیں کرتا. میں کیا کرتا تھا انگوٹھی پہ رفا ہے خط نکلے کے بعد یہ انگوٹھی پہ مہر مارا. اس میں کہتے ہیں خاتمہ یختم پہ جس کے ذریعے سے بات ختم ہو جائے. ختمہ خاتم کے ذریعے سے بات ختم ہو جائے. خط ملا آپ کو مہر ہے. ہاں مہر ہے. ہاں مہر ہے. اس لیے مہر آتی ہے. بات ختم ہو گئی نا. عالم ما یعلم میں وہ ذریعہ وہ چیز وہ جگہ جہاں سے علم حاصل ہو. جہاں سے اللہ نے کہاں بھیجا ہے؟ ہمیں عالم میں بھیجا ہے. عالم کا معنی کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں علم حاصل ہو. اب اللہ نے ہمیں وہ جگہ بھیجا ہے جہاں پر علم حاصل کرنا ہے. اگر ہم نے حاصل نہیں کیا تو سوال ہوگا نا. سوال ہوگا نا. سائنس کیا کرتے دنیا کے ذرے ذروں کو اٹھاتے سرچ کرتے اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. کوئی پیٹ بنا دیتا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر بنا دیا, کوئی دوائی بنا دیا, کوئی اس سے بنا دے اوپر سے آ رہی چیز اسی دنیا سے. عالم وہ جگہ جہاں سے علم حاصل ہو سکے. اب علم کو حاصل کرنا ہے. میرے خیال سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شام میں مجلس رکھی. یزید نہیں چاہتا تھا کوئی علم حاصل کرے. نہیں سمجھ گیا. یزید نہیں چاہتا تھا کوئی علم حاصل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے گا تو عالم بن جائے گا. جب عالم بن جائے کو امام نہیں بنائے گا. عالم کبھی جاہلوں کی پیروی نہیں کرتے. عالم کبھی جاہلوں کو بڑا نہیں بناتے. یزید نے سوچا دنیا کو جاہل ہی بنا کر رکھو. عالم کونے کا فلانا عالم ہے قتل کر دو. امام کو تک قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جہالت کو باقی رکھیں گے. عالم اور علم اور عالم کو برباد کر دیں گے, ختم کر دیں گے. بی بی زینب نے مجلس شام میں رکھ کر بتائی دیکھو یہ مجلس کا آغاز شام میں ہو رہا ہے. قیامت تک علم کا بول بالا ہوگا. قیامت تک علم کا بول بالا ہوگا. مجلسوں میں لوگ آئیں گے, مجلسوں میں آئیں گے علم حاصل کرتے ہوئے جائیں گے. مجلسوں میں آئیں گے دنیا کرتے جائیں گے. مجلسوں میں آئیں گے کیسے زندگی گزارنا ہے یاد کرتے جائیں گے. مجلسوں میں آئیں گے باپ بیٹے کے ساتھ کیسے رہنا ہے سیکھتے جائیں گے. مجلسوں میں آئیں گے بیٹا باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے سیکھتے جائیں گے. مجلسوں میں آئیں گے ماں کا احترام سیکھتے جائیں گے. مجلسوں میں آئیں گے باپ کا رسپیکٹ سیکھتے جائیں گے. مجلسوں میں آئیں گے دوست محبت عاشقی عشق کیا ہے سیکھتے جائیں گے. علم ہے. یزید چاہتا تھا جہالت پہلے. زینب نے کہا کر دیکھ تیرے شہر میں مجلس کر کے دنیا میں علم کی دعوت دیتے جا رہی ہوں. یہ سنت زینب علیہ گرامی علم کو بخش کرے. بچوں کو علم سکھائے. چھٹے امام جعفر صاحب دنیا میں صرف 3 لوگوں کو زندگی گزارنے کا حق ہے. صرف ہم آپ دیکھیں کون سی کیٹیگری ہے. یہ 3 میں کوئی کیٹیگری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو آ جاؤ. ایک جواب اذان ہونے تک ایسی گفتگو کروں گا کہ اس کا ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز بھی جائے اور ان کی آواز بھی جائے. یعنی میں نہیں چاہتا کوئی اللہ کی آواز میں حسین کی آواز ڈالے دونوں ٹکرائے. یہ ٹکرانے کا سسٹم ہی نہیں ہے. حسین نے سجدے میں سر دے کر بتایا کہ دیکھو میں بھی باقی رہوں گا سجدہ بھی باقی رہے گا. حسین سجدے میں تھے, بتایا دیکھو سجدہ پروردگار باقی رہے گا,
سجدہ خالق باقی رہے گا. یہ پشت رسالت میں آئے, رسول اٹھے نہیں رکے رہے تاکہ صحابی اٹھے حسین کو دیکھے پھر سجدے میں جائیں, اٹھے حسین کو دیکھے سجدے میں جائے. اب مجھے نہیں معلوم نماز میں حسین کا چہرہ کس طرح دیکھے ہوں گے. نماز میں چہرہ حسین انہوں نے دیکھا. عزیزان گرامی, اب حالت نماز میں حسین کا دل میں آنا, حالت نماز میں حسین کا دل میں آنا, حضرت امام زمان کے ظہور انشاءاللہ جلدی ہو, انشاءاللہ اور جلدی ہو. غیبت کبریٰ میں مولا کے آج تک کتنے مجتہد گزرے ہیں, گزرے ہیں. اللہ ان سب مجتہدین سب مراجعین جو جا چکے ہیں مغفرت کرے, جو ہے ان کو پورے عمر عطا فرمائے. عزیزان گرامی, سارے مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے, وہ یہ ہے نماز کی حالت میں رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے. زور سے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے, لیکن حسین پر رونا باطل نہیں ہوتی. سب کا فتویٰ ہے, سب کا فتویٰ ہے. معلوم یہ ہوا جب ذکر خدا ہو اور ذکر حسین آ جائے نماز کو معراج ملتی ہے. نماز کو معراج ملتی ہے. اللہ نے گرامی, پیغمبر اعظم نہیں اٹھے, اصحاب مراقہ حسین کو دیکھتے رہے. جب خود رونا اٹھے پھر نماز ختم ہوئی, کسی صحابی نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ آپ کیوں ایسا کیے, آپ تھوڑا سا سرکار دے ہٹا دے نماز کی لگا دیتے نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے یہ حسین ہے, سب جانتے تھے یہ حسین ہے. معلوم ہے پیغمبر اعظم نے کئی مرتبہ لوگوں کو بتایا یہ حسین ہے, یہ حسین ہے, یہ حسین ہے. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, دروازہ کھلا, اندر سد الابواب الا بابا. پڑھے ہو کون کہہ رہے ہیں جملہ کہاں ہے؟ سد الابواب الا بابا. امام دونوں یہ جملہ کہاں ہے؟ سد الابواب الا بابا. یعنی مدینے میں جب مسجد بنی جو اطراف گھر تھے ان کی خواہش تھی ایک دروازہ ہمارا نہیں, مسجد میں ایک دروازہ ہمارا نہیں. یہ مسجد میں قرآن کا یہ 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 قرآن کا مسجد. بات واضح ہو رہی ہے. آیت کی شکل میں وہی ہے, ایک اللہ کو نہیں ہوئی, اللہ کو بتایا گیا کہ قرآن کی آیت نہیں ہے. سمجھے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہی تھی, سمجھے, جو رسول بولتا ہی نہیں. ان ہوا الا وحی یوحی, نبی کچھ بولتا نہیں مگر ایک وحی ہوتی ہے. فاطمہ تو بسعت منی, یہ نبی نے نہیں کہا, یہ اللہ کے رسول نے اللہ کی بات ہم تک پہنچایا ہے. حسین منی وانا من حسین, یہ رسول نے نہیں کہا ہے, اللہ کی بات زبان رسول سے ہم تک پہنچی ہے. امام حسن اور امام حسین, الحسن اور حسین امامان احمد اور تعالی, یہ دونوں امام ہیں, چاہے کھڑے رہے چاہے بیٹھے رہے, یہ رسول نہیں بتا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے. عزیزان گرامی, کئی جگہوں پر مولا کا تعارف ہوا, نماز جمعہ, خطبہ جمعہ, دروازہ کھلا ہے, دروازہ کھلے تھے مسجد میں, بات آئی اللہ نے کہا رسول سد الابواب الا بابا, تمام دروازے کھول کر دو, ایک دروازہ چھوڑ, تمام دروازے بند کر دو, ایک دروازہ چھوڑ کر. ایک دروازہ کھلا رہا, سارے دروازے بند ہو گئے. عجیب اور ایک دروازہ تھا, وہ حسین کے گھر کا, وہ حسین کے گھر کا دروازہ تھا. کبھی دروازہ کھلتا تھا, نانا کی کشت پہ سوار ہو جاتے تھے, کبھی دروازہ کھلتا تھا, آیا کرتے تھے, جایا کرتے تھے, آ جایا کرتے تھے, دیکھا جایا کرتے تھے, رسول نماز پڑھاتے تھے, حسین دیکھ کے جاتے تھے, رسول نماز پڑھایا کرتے تھے, حسن آ کر دیکھ کے جاتے تھے. اب بتاؤ
کون نماز کا طریقہ صحیح بتائے گا کہ یہ نماز صحیح ہے یا یہ نماز صحیح ہے؟ سلام پڑے گا جس کا دروازہ کھلا تھا وہی صحیح بتائے گا کہ کون سی نماز صحیح پڑھی گئی ہے۔ اب آئیے خطبہ ہے، دروازہ کھلا، چھوٹے بچے میرے مولا آئے، پیر کسی صحابی پہ لگا، گر گئے، خطبہ دے رہے ہیں پیر مولا خطبہ دے رہے ہیں، جیسے ہی مولا گرے خود رسول اترے، یہ رسول نہیں اتر رہے ہیں، یہ نہیں رسول نہیں اتر رہے ہیں، رسالت پوری امامت کے استقبال میں اتر رہی ہے۔ آج رسول امامت کو بچانے کے لیے اتر رہے ہیں، کل نشیب میں رسالت کو بچانے کے لیے حسین اتریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا صلوات پڑھے گا رسالت بھی ہے، امامت کو بچانے کے لیے رسالت کو آپ نے نمبر چھوڑنا، یہی رسالت اور دین کو بچانے کے لیے حسین نے نشیب میں خنجر کے نیچے دین کو بچانا۔ پھر کیا کیا لیا نمبر میں بیٹھے، پھر اٹھایا، بتایا ہاں حسین فعرفوہ، میں کہا ہاں حسین، یہ حسین ہے، فعرفوہ، اس کو پھر چھوڑے، پھر کھڑے ہو گئے۔ عزیز اہل گرامی، اس کے بعد سنت ہو گئی، جب بھی جمعے کا خطبہ ہو مولوی بیچ خطبے میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے گا۔ سنت کو پکڑ لیا، لیکن کسی مولوی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ سنت آئی کس سے ہے۔ یہاں جب آؤ گے تو سنت آپ کو ملے گی۔ عرض کر رہا تھا یہ مجلس اعلیٰ، اس کا مترادف جنت، حسین کا مترادف طاہر و مطہر ہے۔ طاہر کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہے طاہر پاک، مطہر جی پاک کرنے والا۔ حسین وہ شخصیت کا نام ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا۔ اب جو بھی منسلک ہو جائے مولا حسین کی ذات سے تو کیا ہوتا چلا جائے گا؟ پاک طاہر ہوتا چلا جائے گا۔ تو عرض کرنا عالم اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ علم حاصل کرنا مجلس اعظم ہو رہی ہے، اس کا مطلب حضرت عالم، حضرت خلقت کہاں ہو رہی ہے؟ مجلس اعظم۔ تو ما حصل دنیا مجلس اعظم وہی نہیں ہوتا، ما حصل دنیا مجلس اعظم، یعنی دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم علم حاصل نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے۔ اب یہ علم حاصل کرنا ہدف و مقصد ہے، تو کہاں ہے یہ ما حصل دنیا؟ مقصد و ہدف دنیا سے مجلس میں پورا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جو مجلس سے دور ہوا ہدف خلقت سے دور ہو گیا، یعنی اس کا دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ میں حدیث بیان کر رہا تھا، چلیے امام نے کیا فرمایا مولا نے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ دنیا میں صرف 3 لوگوں کو جینے کا، یا ہمارے 3 لوگوں کو جینے کا حق ہے، 3 کا علاوہ کسی کو۔ ایک
یا عالم بن جاؤ. بولو کیا کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں. عالم تو اس معنی میں ہر چیز کا جس کو علم ہو. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ یہ مرتبہ مولا کائنات ابن عباس کہا نماز عشاء کے بعد تو مولا کی سینہ بھرا ہوا کوئی لینے والا نہیں. میرے ساتھ ہے بول نہیں ہو رہے بول ہو رہے شروع الحمد للہ رب العالمین. الحمد میں الف ہے. ابن عباس سن الف کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس سن لام کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس سن الف لام کے بعد ہے کسے کہتے ہیں؟ میم کی بات آئی مولا نے کہا ابن عباس مولا ابن عباس مولا تیار ہو جاؤ صبح کی اذان ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے والی ہے. کہاں تک بحث ہوئی تھی؟ الف لام ہے میم تک پہنچے تھے. میم کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. مولا نے کہا ابن عباس اٹھو ابھی وضو کر لو تیار ہو جاؤ صبح کی اذان ہونے والی ہے. ابن عباس اٹھے ابھی جا رہے تھے. پورا درس دہرانے کی کوشش کی. الف سے کیا مراد تھا, لام سے کیا مطلب تھا, ہے سے کیا بحث ہوئی تھی, میم میں خوبی کیا تھی. دہراتے دہراتے ایک جملہ کا آپ لوگوں کے حوالے جملہ اللہ اکبر امام نے سمجھایا تھا. الف سے مطلب کیا, لام سے کیا مراد ہے کس سے کہتے ہیں, میم کیا مطلب ہے. ابن عباس کہتے ہیں تمام صحابی رسول کا علم, تمام صحابی رسول کا علم اور یہ علی کے علم کا علم ایسے لگتا ہے ایک سمندر ہو اور ایک قطرہ ہو. ایک قطرہ ہے اور پوری دریا علی کا علم ہے. صرف الف لام ہے میم تک پہنچے تھے. عشاء کی نماز سے صبح کی نماز ہو گئی. اب بتاؤ کتنا علم سینے میں رہا ہوگا, کتنا علم سینے میں رہا ہوگا. کتنے کم وقت لوگ تھے جو پوچھے نہیں, جو پوچھے کیا آزمانے کے لیے پوچھے. مولا بتائیے سب میں مال کتنے ہیں. مولا نے کہا آزمانے کے لیے سوال پوچھ رہا ہے, کم سے کم ایسا تو سوال کر جو تو خود گن نہیں سکے, تو خود گن نہیں سکے. اللہ نے کہا کہ کسی نے پوچھ لیا کہ سورج کتنا بڑا ہے, اس کی رفتار کتنی ہے. مولا نے کہا ایک دن میں نکلتے سارے لوگ کتنی پیدا ہوا. مولا نے کہا کہ پیدا ہونے سے چھوڑو علم حاصل کرو. مولا کوفے کے یہ بدل میں بیٹھے ہیں ایک مال پانی پر والے کہا دیکھو میں چاہوں تو یہ پانی سے پوری دنیا کو روشن کروں, میں چاہوں یہ پانی سے پوری دنیا کو روشن کروں. سب خاموش ہے, مطلب نہیں سمجھے. بات معلوم ہوا کاش کو گھومے کے اردو تو اسی زمانے میں بجلی بن جاتی. امام کیا کیا بتا روایت میں ہے علم کے 27 الفاظ ہیں پوری دنیا میں بڑھے ہوگی. جب مولا کو بنائیں گے وہ پورے کے پورے 25 الفاظ ملائیں گے, وہ دو لفظوں میں کمپلیٹ کریں گے اور 25 الفاظ اور لائیں گے. تب سوچنا علی چاہتے تھے وہ 27 الفاظ تمہیں دے دے, کوئی لینے والا نہیں, لینے والا نہیں. شاید یہ نہیں دینا سبب بنا امام بھی لیٹ ہو گئے. تو دیکھ پا رہے
انشاءاللہ لیکن انہوں نے کہا ہمارے چھٹے امام نے 3 لوگوں کو نعمت ہی لے کہا ہے. نمبر 1 طالب علم یا والے. اب دنیا میں دیکھو پڑھنے والے کو، دنیا میں دیکھو پڑھنے والے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تو ہمارا سرکار مجلس آفا میں آ جاتا ہے. جب مجلس آفا میں آ جاتا ہے تو طالب علم بن جاتا ہے، متعلم ہو جاتا ہے. جب متعلم ہو جاتا ہے تو دنیا میں جینے کا حاصل مل جاتا ہے. اور تیسرا شخص جس کو دنیا میں جینے کا حق ہے، پہلا عالم، دوسرا متعلم، تیسرا علم دوست. علم کسے کہتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے علم حاصل کیا علی سے، حاصل کرتا رہا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے علی خود علم ہے، علی خود علم ہے. اب معلوم ہوا جو علم کا دوست ہے اسے دنیا میں جینے کا حق ہے، اسے دنیا میں جینے کا حق ہے. علی علم ہے، علم علی ہے، علی علم ہے، علم علی ہے. جنگی سرکار نے کیا فرمایا؟ جو علم کا دوست ہو اسی کو جینے کا حق ہے. وہی دنیا میں جینے کا حق رکھتا ہے. صلوات پڑھے زندگی جینا ہو اس طرح سے منسلک ہو جاؤ اور نہ علم ملے گا، نہ تعلیم رہو گے، نہ عشق رہے گا. دیکھیں آج کی میری گفتگو میں شروع اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو کب کوئی طرح سے آئیں گے. میں چاہ رہا ہوں حدیث ہے ان القتل حسین علیہ السلام حرارتن قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. پیغمبر فرماتے ہیں امام حسین کا قتل، شہادت مولا حسین ایک آگ ہے، ایک آتش ہے، ایک گرماہٹ ہے، مومنین کے دلوں میں رہتا ہے. یہ گرماہٹ، یہ آگ کہاں رہتی ہے؟ مومن کے دلوں میں رہتی ہے، کبھی بجھنے والی. اس حدیث میں تو کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آپ سب آ جائیں گے کب گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آپ خود ایک سسٹم بنا کر ایسا وقت آئے کہ اس میں سب ہو، آغاز سے انتہا تک صرف حسین حسین تذکرہ ملے مولا حسین کا ہو. اس لیے یہ دھرتی، یہ دنیا، یہ بنی حسین سے. میں کہا تھا پہلی مجلس میں احسان پہ حق الحسین آواز توبہ قبول ہو گئی، تیری توبہ قبول ہوگی. عجیب و غریب ہے حسین، عجیب و غریب ہے حسین. حسین کا پہلا دن تھا، ابتدا تھی، جھولا تھا، جھولا تھا، جھولا تھا. ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے تھے، آدم کی توبہ وہاں قبول ہوئی. دنیا میں آئے، پہلا دن ہے، ابتدا ہے، آ گیا. جبرائیل کس کو لائے ہو؟ حضور فطر سے، حضور فطر سے. چاہتا کیا ہے؟ بالوں کو قتل ہو گئے. کیا چاہتا ہے حضور؟ دیکھ لیجئے، میں سمجھ گیا. آئے جھولے نہیں، آئے جھولے سے بس ہو جائے، آئے جھولے سے بس ہو جائے. نہیں کہا حسین سے بس ہو جائے. اس لیے کہ رہتی دنیا پر رسول کہہ رہے ہیں دیکھو جو چیز حسین سے منسلک ہو جائے وہاں موجودہ ہوتے ہیں، جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے وہاں شفا ملتی ہے، وہاں عذاب الہی دور ہوتا ہے. حضور عذاب الہی میں مبتلا ہے. جھولے سے بس ہوا، پہلا دن تھا، پہلا دوسرا دن تھا، جھولے سے منسلک ہوا، بالوں تر مل گئے. اب 61 ہجری آخری دن ہے. دنیا میں آیا،
عرش والوں کو شفا دیا، عرش والے مجرم کا گناہ پسپا دیا۔ 61 ہجری، ہاتھوں کو باندھے، سر کو جھکائے اور آگے آقا گنہگار ہوں، آقا گنہگار ہوں۔ آخری دن میں مولا حسین کا پہلا دن عرش والوں کو شفا دی، مجرموں کو بخشوایا۔ آخری دن خود جیسے مجرم کو کہا یا ہو ہم کا ہو تو دنیا والا ذرا تیری مانی کا نام رکھا ہے، وہ آزاد نام رکھا ہے، چاہے وہ آزاد ہو گیا، دنیا میں بھی آزاد ہو گیا، آخرت میں بھی آزاد ہو گیا۔ کوئی ایک دنیا میں تو ایسا ہو جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نفس ہوا ہے۔ حسین کا دعویٰ کوئی نہ ہے، یہ کرانا ہے، مستقل کو چاہیے آگے اور آ گیا مولا بخشوا دیجیے۔ کون تھا وہ؟ یہی بہت آزاداروں تو محرم کو راستہ ہوتا تھا، آگے نہ رہنا۔ کیوں؟ ابن زیاد نے کہا ہے آگے ہم نے لینا اور تو ایسے ہی روک دو حسین کو۔ پہنچنے میں دیر کر گئی، گرمی زیادہ تھی، پیاس کی شدت بڑھ گئی، ماشاءاللہ تھا، تیز پہنچنا تھا۔ پہنچتے ان کے قافلے والے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ حسین امام تھا، حسین انسانوں کا امام ہے۔ امام ایک مرتبہ لشکر کی طرف رخ کیے، کہا کر عباس، قاسم اور محمد، آقا، بابا، چچا، کیا بات ہے؟ لے آؤ پانی، جاؤ ان پیاسوں کو پلا دو، پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا ایک شخص ہے جو پانی اٹھا رہا ہے، پی نہ سک رہا ہے، ہاتھ درد رہے ہیں، بہت سوکھے ہیں، اور خود آ گئے، مشکل سے اٹھایا، اپنے ہاتھ میں پانی لیا، اس کے ہونٹوں تک پہنچایا، ہونٹوں تک پہنچایا، اس نے پانی پیا، سانس پہ سانس آئی، چائے میں چائے آئی، اٹھا کر مجھے کر کہا بڑے بنا کے لیتے تیرا شکریہ، اللہ کھانوں میں دوں گا بڑھنا، آپ خود پانی لے کر آئے، وہ منظر بڑا عجیب ہوگا، جیوا کا بچہ حسین کریم لائنوں سے پانی اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو بندہ دے سوائے نبی آل بیت کے اللہ اکبر۔ اب واسطہ ہوتا گیا، عجیب و غریب منزل ہے۔ ایک مرتبہ قریب حسین آیا، آنے کے بعد کہا خبردار یہاں سے آگے چھوڑنا، اور نے کہا تیری ماں تیری امی ہو، یہاں پر رکایا ہو، آگے آیا، سر کو جھکایا، مردوں کو ہلا کر کہا کاش کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، یعنی امام فاطمہ پر تقدس اتنا تھا کہ ان کی آنکھیں جھک گئی۔ اللہ اکبر، آیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ سیدان کہتے ہیں، یہی نام کے تصدق سے اللہ نے توفیق بخشی کہ حر علیہ السلام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک منزل اسلائی 10 محرم 9 محرم 10 اور 9 کے بیچ مزدر تھا، اب پریشان تھا، جنت میں ہوں جہنم میں ہوں، جنت میں ہوں جہنم میں ہوں۔ ایک روایت کے مطابق بھائی کو بلوایا، بیٹے کو بلوایا، غلام کو بلوایا، کہا دیکھو میں جنت اور جہنم کے بیچ اپنے آپ کو لا رہا ہوں، وہاں رسول ساتھیاں ہیں اور یہاں ابو سفیان زادے کے لشکر والے ہیں، دیکھو وہاں جنت ہے یہاں جہنم ہے، جانا کہاں ہے؟ بابا جہاں آپ جانا چاہے، بھائی جہاں آپ جانا چاہے، اور نے کہا میرا حضور کو باندھ دو، اللہ تعالیٰ اب پہنچے، عجیب و غریب منظر ہے، اب تو بہت نزدیکی لشکر میں تھا، کیسے ہی یہاں آیا، عذاب کا عجیب قسمت ہے، عباس جیسا شخص اب استقبال کر رہا ہے، اکبر استقبال
آئے اپنے سر کو حسین کے قدموں میں ڈال دیا، مولا کیا مجھے معاف کر دو گے؟ اٹھایا گلے سے بجایا، کہا اب آئے ہو مہمان نوازی میں پانی بننا ہے، تیسری مرتبہ نہیں ہے، اپنے آوازوں کو آزاد کر دو، فاطمہ کے بچوں پر رونے والوں، کربلا والوں پر رونے والوں، اپنی آوازوں کو آزاد کر دو، آپ کی آوازوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، ازادارو آپ کی آوازوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے، نعمت برستی ہے۔ سکینہ 4 سال کی بچی شام سے یہاں آ جاتی ہے، پوچھتی ہے امی اماں یہ حسین رونے والے کون ہیں؟ امی اماں کاشی کربلا میں ہوتے، تمہیں بابا مسکر کے لیے پانی نہ مانگنا پڑتا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کر دو، اللہ اکبر۔ اور نے کہا میری وجہ سے آپ کو پکڑا گیا تھا، آپ میرے آقا بھی میری وجہ سے آئے ہیں، آقا پہلے ہم شہید ہونا چاہتے ہیں۔ جوان بیٹا آیا، بابا پہلے میں جاؤں گا، ازادارو ان کا بیٹا شہید ہوا، پھر تک پہنچائے تو کیا دیکھا؟ امام عالی مقام ان کے بیٹے کو اپنے سانوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور نے اپنے آپ کو تماشا بنا، مولا اے آقا غلاموں کو ادریس جو آپ کے غلاموں کا غلام، کہاں آپ کا زانو، زحمت کیوں فرمائی؟ مولا نے کہا تجھے نہیں معلوم جوان بیٹے کی لاش باپ کو دیکھی نہیں جاتی، مولا کچھ دیر نہ گزرے گی، حمید میں مسلم لکھتا ہے 70 دفعہ اکبر کے جنازے تک پہنچنے میں حسین گرتے رہے، گھٹتے رہے۔ ازادارو ایک روایت ہے بیٹا شہید ہوا اور نے کہا اب مجھے جانے دو، مولا نے کہا اور آخری منزل پہ آئے ہو، پانی تک میسر نہ ہوا، اب قربانی کے لیے جا رہے ہو، جاؤ نانا استقبال کریں گے۔ ازادارو عجیب و غریب منزل ہے، ان کی عجیب و غریب منزل ہے۔ اب جیسے ہی اور شہید ہوئے، پیشانی پر نیزہ لگا اور زمین پر آئے، مولا قریب ہر پہنچے، ایک رومال نکالا، مجھے نہیں معلوم رومال کون سا ہے، ازادارو ایک رومال زہرا لے کر مجلسوں میں آتی ہے، آپ کے آنسو لے جاتی ہے، ازادارو اور رومال نکالا، رومال پیشانی ہے ہر پر باندھا، خون کا آخری منزل ہے ازادارو، سن 61 ہجری 10 محرم شام قریبا، ابھی میں ساتھ سے رہا، سارے جنازوں کے ٹاپوں سے چھلی کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ان کے لشکر والے آئے، کہا ابن طبیب والوں کو، ہمارے ابن طبیب والے ان کو کبھی کوئی چھونا ڈالے نہ کیا مطلب ہے، اور ہمارا ہے اور ہمارا ہے، ہم انہیں دفن کریں گے۔ ازادارو ایک کونے میں زینب کھڑی تھی، زینب منظر دیکھ رہی تھی، ارے اور کے چاہنے والے آئے، کلمہ پڑھنے والے سب موجود تھے، رسول تھا، ان کے چاہنے والے آئے، ان کو اٹھائے 7 کلومیٹر تک لے کر گئے، کہیں گھوڑوں کے ٹانگوں سے اپنے آقا کا جنازہ چھلنی نہ ہو جائے۔ زینب دیکھ رہی تھی کوئی تو کلمہ پڑھنے والا آئے گا، اگر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا نوازا حسین ہے، ارے اس کا لاشا گھوڑے کے ٹانگوں سے
साथ तू अली का ज़हरा की तू है शबीर के आका उम्मुल बनीन माँ है जब शेर मारता था
عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس غريبا شهيدا مظلوما مدفونا بأرض توس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفته الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. الأمان 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 من فتن آخر الزمان ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد